ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے تو اللہ کا یہ مبارک نام 71 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پیسوں کے معاملے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لیجئے گا۔ ناظرین، جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی ضرورت ہو یا زیادہ، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ پاک نام پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے لیے راستے بننے لگیں گے اور رزق میں برکت آئے گی۔ آج میں آپ کو دل سے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرے اللہ مجھے حلال رزق عطا کر دے، میری تنگ دستی دور کر دے، مجھے اپنے فضل سے نواز دے، ہمارے گھر میں برکت آ جائے، تو آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بس جس بندے کو بھی ضرورت ہو وہ یہ وظیفہ شروع کر لے۔ اس میں دن کی کوئی قید نہیں کہ آپ نے ہفتے کو ہی کرنا ہے یا پیر کو ہی کرنا ہے، جس وقت بھی دل چاہے کر لے۔ سارا دن، سارے لمحے، ہر ایک پل اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، بس اسی کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ بے حد اہم عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایسا خاص عمل جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ جسے یہ بات سمجھ آ گئی، انشاءاللہ اس کے حالات بدلنے لگیں گے۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا اثردار عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی مدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو میرا رب ضرور آپ کو نوازے گا۔ آپ کے پاس جو تھوڑی بہت روزی ہے اس میں برکت آئے گی، اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی تنگ دستی اور پریشانی انشاءاللہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گی۔ آپ محنت کے ساتھ ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب وظیفہ ہے۔ جس ترتیب سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اسی ترتیب سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، یہ رزق اور برکت کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے نیک بزرگ اس عمل کو کر کے اللہ کے فضل سے نوازے گئے۔ اسی لیے جو بھی رزق اور برکت کا طلبگار ہے وہ کہیں اور بھٹکنے کے بجائے اس وظیفے کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے۔ ناظرین، جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں پھر بھی حالات نہیں بدلتے، آئیے آج میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جو صبر اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ زندگی میں برکت لا سکتا ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے برکت کم نہیں ہوگی اگر آپ اس عمل کے ساتھ ساتھ حلال کوشش بھی جاری رکھے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ان اسم مبارک کو آپ نے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آگے بتاؤں گا۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے یقین کامل اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، رزق میں برکت محسوس ہوتی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال رہتی ہے۔ آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے محنت اور دعا دونوں جاری رکھنی ہے۔ یہ عمل نہ کیا تو کم سے کم اتنا یقین رکھیے کہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیجئے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، ہر مقصد میں آپ کو آسانی ملے گی اور انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر ایسے کئی نیک عمل اور وظائف آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں دل سے ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب اور جہاں جیسے بھی وقت مل جائے، باوجود مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو
آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درود میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ پسند فرماتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو گھر کے لیے دعا کر لیجئے، اگر سواری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے مانگ لیجئے، اگر بہت کوشش کے باوجود نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لیجئے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کے لیے دل سے دعا کر لیجئے۔ آج نیت کر کے بیٹھیے اور مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ اللہ اپنے بندے کی محنت اور دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور وہ قرآنی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر ایک بے حد بابرکت سورہ مبارکہ ہے، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ کاروبار کی تنگی، اولاد کے رشتوں کی رکاوٹیں اور نظر، ایبت جیسے مسائل میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کے پڑھنے سے انشاءاللہ حالات میں بہتری آتی ہے اور راستے کھلنے لگتے ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج سورۃ الکوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے انشاءاللہ کاروبار کی بندشوں میں، بیٹی کے رشتے کی رکاوٹوں میں اور گھر کے مسائل میں انشاءاللہ کمی آنے لگے گی۔ دکان، دفتر اور کاروبار پر اللہ کی حفاظت کا سایہ رہے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو بڑی توجہ اور پورے خلوص نیت کے ساتھ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ سورۃ الاخلاص صرف 3 بار پڑھنے سے انشاءاللہ ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے جیسا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کام میں برکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ بندہ جس طرف محنت کرتا ہے اس میں آسانی پیدا ہونے لگتی ہے، اور جو چیز برسوں سے مشکل لگ رہی تھی انشاءاللہ اس میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بنا یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وظیفہ آج کے اس پورے عمل کی بنیاد کی طرح ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اسے پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ اس کی برکتیں آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں محسوس ہونے لگیں گی۔ اب آخر میں وہ خاص عمل بتا رہا ہوں جس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، جس کے ذریعے انشاءاللہ رچھر میں آسانی ہوگی، جس کے ذریعے اللہ کا کرم آپ پر برسے گا۔ ناظرین،
آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کے دو پاک نام یا اللہ یا غنی پڑھنے ہیں۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح یا اللہ یا غنی کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 71 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 11 بار درود پاک ضرور پڑھیے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام حاجتیں، تمام نیک خواہشیں پوری فرمائے۔ اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو سکون، عزت اور رزق میں برکت نصیب ہو، آپ کی محنت کا صلہ آپ کو ضرور ملے۔ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، اب رب سے مانگنے کا وقت تھا۔ کئی لوگ وظیفے کر کے اٹھ جاتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ہی گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں انسان آ جائے تو دعاؤں اور عمل کا اثر کم محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر دل سے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم، آج رچھ میں برکت چاہیے، آج تیرے سامنے اپنی حاجت لے کر بیٹھا ہوں، آج میری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے، سچی توبہ کرنے کے بعد دل سے گڑ گڑا کر اپنی خواہش مانگیے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی حاجت بیان کرنے کا وقت ہے۔ دل سے مانگیے۔ میرا رب بہت رحیم اور کریم ہے، انشاءاللہ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ آپ کو بہتر سے بہترین سے نوازے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا کہا اور آپ کا وقت نکال کر سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی